زمان بھائی کافی عرصے سے عبداللہ بھائی کا ایسا سن رہے ہیں لیکن ابھی کوئی ہاں بس سنا ابھی وقت قریب آ گیا ہوں، السلام علیکم، کیا حال چال ہے ناصر بھائی؟ مراد وعلیکم وعلیکم السلام. اچھا آج کی جو میٹنگ تھی نا میں یہ تھوڑا سا وارم اپ کیا جائے نیکسٹ جو ہے ہر ویک نا ہم کوئی نہ کوئی اس طرح کا میٹ اپ رکھیں تو اس کے حوالے سے بھی آج ہم تھوڑی بہت ڈسکشن کر لیں گے. مزید جو ٹاپکس وغیرہ ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ساتھ میں سلیکٹ کر لیں گے کہ ہم مزید کون سے ٹاپکس پہ ان فیوچر انشاءاللہ بات کریں گے. کسی ایک بھائی کو ہوسٹ لے لیں گے جس طرح ہم نے عبدالوحید بھائی کو لاسٹ ٹائم لیا تھا ایز اے ہوسٹ لیکن وہ پھر ہو نہیں سکا تو اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا غائب ہو گیا تو دوبارہ پھر نا ہم نے یہ اسٹارٹ نہیں کیا. آج کل یہ ہے کہ میری رات کی شفٹ ہوتی ہے تو میرے سے چلو میں اویلیبل ہوتا ہوں تو ہمیں نا ہفتے میں ایک بار یہ اس طرح کا میٹ اپ رکھ سکتے ہیں. ہوں، صحیح اور ہے آج کل جو ہاٹ ٹاپک وہی اے آئی چل رہا ہے. ایک اے آئی کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں آگے اپنے فیوچر پلان کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو ہاں موٹیویٹ جی کرتے ہیں. یہ تو ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کیا ہے مطلب کہ جو چیزیں پہلے ڈیز میں بنتی تھیں اب وہ گھنٹوں میں بنتی ہیں وہ والی منٹوں میں تو اب یہ والا سینیریو سین بن رہا ہے جی جی کہ ایسا ہی ہے. پہلے اے آئی سے پہلے تو یہ تھا نا کہ جو چیز ہوتی تھی ایک سال کا ٹائم لیتی تھی. ایک سال میں مطلب اس میں امپرومنٹ ہو گئی کوئی نئی چیز آ گئی سال بعد آ گئی. اب یہ ہر مہینے نئی خوشخبری آ رہی ہوتی ہے اور ہم ہے نا حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب کدھر جائیں گے. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. ہم ادھر کرنٹلی نا ایک اس میں سسٹم بنا رہے ہیں لوجسٹکس کا جی جی تو نیوزی لینڈ کا ایک کلائنٹ ہے اس کے لیے تو وہ میں نے ہوں ڈیولپر سے ویسے ہی پوچھا کہ اگر ہم یہ کرسر وغیرہ کے بغیر یہ بناتے تو کتنا ٹائم لگنا تھا اس نے کہا تھا 1 سال. ہوں تو ہم نے تقریباً نا 3 منتھ میں آلموسٹ اب ریڈی کر لیا ڈپلائمنٹ بس کرنی ہے اس کی. صحیح صحیح. ابھی میرا جو کلائنٹ ہے وہ ورڈ پریس کے ٹاسک پر دیتا رہتا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے خود اے آئی سے بنائی ہے کچھ ویب سائٹ پر تو آپ بھی ٹرائی کریں کہ ہم نا آگے سیل کریں یہ ڈیزائننگ نا اپنے کلائنٹس کو بجائے کہ ہم اس پہ اتنا ٹائم لگائیں ان کو پہلے سے ریڈی میڈ ڈیزائن بنا دیں. کہہ رہے میں نے خود بنا لی ہے تو آپ لوگ تو زیادہ ایکسپرٹ ہو گے جلدی بنا لیں گے. ہاں یہ بات ہے. میرا بھی ایسے ہی ایک کلائنٹ کے ساتھ یہ اس بارے میں ڈسکشن ہوئی. میں نے نا ایسے ہی رینڈملی ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ. اس میں نا گوگل اے آئی اسٹوڈیو کی مدد سے اس نے کیا کیا کہ ایک گوگل مائی میپ سے نا وہ ڈیٹا نکالا کسی لوکل بزنس کا اور اس کے اکارڈنگلی نا تھوڑی ایک پرومپٹ دے کے ایک لینڈنگ پیج ریڈی کروا لی. اس کو نیٹ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر کے نا جی جی ایک آئیڈیا جسٹ اس نے مجھے نا کس طرح آپ اپنے کسٹمر کو آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں ان کو پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ بجائے کہ وہ پرانا بورنگ میتھڈ ای میل کرو اتنی لمبی ڈاکومنٹ سینڈ کرو یہ وہ تو اس کی بجائے آپ ان کو یہ پریزنٹیو جو ہے نا ایک چیز پریزنٹ کر کے دکھائیں کہ آپ کا جو بزنس ہے نا اس طرح کا نظر آئے گا. مطلب جی جی موسٹلی انٹرپرینورز وہ ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس جن کی یا تو ویب سائٹ نہیں ہے یا تو بڑی پرانی ہے یا پھر ڈاؤن ہے. تو میں نے ایسے ہی ایک رینڈملی دیکھا تو وہ ویب سائٹ اس کی ڈاؤن تھی. اس کے لیے پھر اکارڈنگلی میں نے کیا کیا کہ ایک لینڈنگ پیج بنا کے جی جی اس میں جو کلائنٹ تھا نا یو ایس کا تھرڈ پارٹی جو اس کی بھی ایجنسی تھی اس کے ساتھ ہم وائٹ لیبلنگ کا کام کرتے تھے فلفلمنٹ کا. اس کو میں نے جسٹ ایسے آئیڈیا دیا میں نے کہا یہ آپ ایسے کرو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بات کر کے دیکھتا ہوں. اس نے ایسے ہی نا ای میل سینڈ کی بزنس اونر کو جی کہ آپ کی ویب سائٹ نا دو ویکس کے لیے آپ کی ویب سائٹ لائف ہوگی اس کے بعد ہم شٹ ڈاؤن کر دیں گے. تو وہ مطلب کہ بڑا سرپرائز ہوا کہ کچھ ہی ٹائم بعد ان کا رپلائی آ گیا اس کو بزنس اونر کا نا اس کو رپلائی آ گیا کہ وائے آپ نے کیوں ہماری ویب سائٹ کرنی ہے. مطلب کہ سرپرائز ہوا اچھا ہوا ایسی چیز ورک کرتی ہے.
تو انہوں نے بتایا کہ نا ہاں اس طرح سے تھوڑا نا آپ اور ریسرچ کرو، کوئی اس بارے میں کرتے ہیں جی تو اس کو تھوڑا اور بھی چیزوں کا بتایا کہ نا اس طرح کر کے اور بھی جو لوکل بزنسز ہیں میرے ایریا کے ان کو بھی جی ہم ایسے آؤٹ ریچ کرتے ہیں۔ جی جی میں نے کہا یار یہ تو زبردست ہے۔ اور اس ایسے میں ہی یہ بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے آئی بلڈ ٹیمپلیٹس وغیرہ یا تو ریڈی میڈ ہوں آپ کے پاس یا پھر انسٹنٹلی اس طرح اے آئی ٹولز ہیں ان کو یوز کر کے بنا لیں، جی جی جسٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے ان کو دکھانے کے لیے، اس کے بعد ہوں، یا تو اسی کو آگے کنٹینیو کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس جی کو مطلب کہ ورڈ پریس میں کنورٹ کر کے ان کو فلی ہوں، پریزنٹیبل ویب سائٹ بنا کر دے دیں۔ صحیح تو مطلب کہ فاسٹ جو کام ایک ہفتے یا 10 دن میں ہو سکتا تھا وہ 2 سے 3 دن میں پاسبلٹی ہے۔ ایسے ہی ہے بزنسز کو کوئی ڈائنامکلی اتنا کمپلیکس سولوشن تو چاہیے نہیں ہوتے، ہوں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو بزنس کی ڈیٹیلز وغیرہ ادھر آ جائیں، پرائسنگ آ جائے اور کانٹیکٹ ڈیٹیل کی کوئی انفارمیشن ادھر ویب سائٹ پہ ایڈ اپ ہو جائے، بس دیٹس اٹ۔ کوئی بندہ ان کی ویب سائٹ پہ لینڈ کرے تو اس کو سروسز نظر آ جائیں، پرائسنگ نظر آ جائے، یا پرائسنگ نہ ہو تو کانٹیکٹ ڈیٹیلز بٹنز ہوں، سی ٹی ایز ہوں، بس مین چیز یہ ہوتی ہے۔ ہوں، تو یہ والی اسٹیٹک ٹیمپلیٹ وغیرہ میں بھی پاسبلٹی ہے۔ ایسے اے ہی آئی مطلب کہ جس طرح کے ٹولز آ رہے ہیں، ایڈوانسمنٹ آ رہی ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا مطلب کہ بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایون تو کہ میں جی ایز اے ڈیولپر سے اپنے آئیڈیا شیئر کیا کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں، میں نے پہلے ویسے بنا کے اس کو دکھائی تو وہ بس یہ والا کام تو ہم کانٹیکسٹ میموری سیونگ میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ساری ڈیٹیلز نا کرسر کو ایز اے میموری کانٹیکسٹ سیو کروا دیتے ہیں۔ جیسے ہم جو بھی ڈیٹیلز ادھر شیئر کریں، اب جی پری ڈیفائن سیٹ پیٹرن کے ذریعے ہمیں نا بنانی ہے کچھ لائک ہیڈر فوٹر، ہیرو سیکشن، یا کچھ پرائسنگ وغیرہ، یا کسٹمونیل، کچھ جو ایک جنرل چیزیں ہوتی ہیں ایک بزنس ویب سائٹ میں۔ تو مطلب کہ جسٹ جو بھی چینجز کروانی ہیں اس کو آن دا اسپاٹ بتا دیں، وہ کیا کرے گا اپنی میموری کنٹیکٹ سے چیزیں لے کر آگے فردر اس کو انہینس کر کے بتا دے گا، ایک طریقہ۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 سے 3 جو ہے اسکرین شاٹ اس کو دیں کرسر کو، تو وہ کیا کرے گا کہ اس کا ایک یونیک سا ڈیزائن آپ کو ود کوڈ بنا کر دے دے گا۔ میں نے کہا یہ تو زبردست چیز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ایک اور آئیڈیا اس نے مجھے دیا، یہ چیزیں میں بس جی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، شاید ہوں، کسی کو ان چیزوں کا پہلے آئیڈیا ہو یا کسی کو نہ ہو تو مے بی کسی کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں، تو وہ اس حوالے سے۔ اچھا، آئیڈیا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے پورٹ فولیوز آپ چھوٹے چھوٹے بنا کے رکھ لیں، یا تو نیٹ ویب پہ بنا لیں، یا اپنا کوئی انٹرنل سسٹم بنا لیں، یا اپنا گٹ ہب میں سارے وہ جو ٹاپ لوکل بزنسز ہوتے ہیں ان کا ایک ایک دو دو پورٹ فولیو کوڈ ادھر ایسے ہی ٹیگ سے ریلیٹ کر کے ادھر بنا لیں، جو کسی طرح کا کسٹمر آپ کو آؤٹ ریچ کرنا ہے یا اس کو پچ کرنا ہے تو آپ فوراً سے وہ کوڈ اٹھائیں ادھر سے اپنے گٹ ہب ڈائریکٹری سے، اور اس کو نیٹلی فائل پہ لائیو کریں، یا کوئی بھی اور اس طرح کا جو ٹول ہے اس پہ لائیو کر کے یا اپنے سرور پہ لائیو کر کے اس کو پریزنٹ کر دیں۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہو آپ کا کہ اس کو پریزنٹ کرنا اپنی چیزیں، پھر جیسے ہی ٹھیک بن جائے اس کے بعد آگے کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ علی بھائی نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ٹرین اے ماڈل فار اسپیسیفک ایپلیکیشن، کون سا وے کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں اپنے ماڈل کو نا آپ نے یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موسٹلی اگر اسٹیٹک سائٹس ہیں تو اس میں ایک سیٹ پیٹرن کر سکتے ہیں کہ لائک اگر ہم نے پلمبنگ کی ویب سائٹس بنانی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لائک ہیڈر فوٹر، پرائسنگ، اور اس کے علاوہ سروسز کی ڈیٹیلز۔ موسٹلی لوکل بزنسز میں یہی پیٹرن چلتا ہے کہ کچھ
سروسز کے بارے میں ہوتا ہے، اباؤٹ ہوتا ہے، ٹیسٹیمونیلز لازمی ہوتے ہیں، اور اینڈ پہ سی ٹی ایز بڑے ویزیبل ہوتے ہیں، اور وہ فٹر میں بھی آ جاتے ہیں، ہیڈر میں بھی، اور ان سائڈ دا پیج بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. تو یہ مطلب کہ جتنا آپ 2 4 بار اس کو ٹرائی کریں گے، لے آؤٹس وغیرہ بنا کے دکھائیں گے، تو ٹرین ہو جائے گا. ایون تو کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بھی ٹرائی کیا تھا، تو وہ بھی ایک اچھا سیٹسفیکٹری رزلٹ دے دیتا ہے، بٹ جو چیز یا کلاڈ ہمیں پرووائڈ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، یا کوئی اسپیسیفک اس طرح کے جو ٹولز ہیں وہ دے سکتے ہیں، تو وہ آئی تھنک یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یہ نہیں اس طرح کا رزلٹ دے سکتا. حال تو کہ اس میں کوڈ والی سولوشنز تو ہیں، بٹ پھر بھی یہ ہے. اچھا. اس کے علاوہ اور ایک آئیڈیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹیمپلیٹس وغیرہ بنا کے اس کو اورگینین پہ کیا جا سکتا ہے، لائک اپنا پورٹ فولیو بنا کے، تو $5 $10 $20 میں، تو مطلب وہ بھی ایک اچھا سورس آف انکم بن سکتا ہے. اس طرح کے بہت ساری اور بھی کوڈنگ سے ریلیٹڈ پلیٹ فارمز ہیں جو کوڈ اسکرپٹس وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس میں چیز ہے. بٹ مین چیز یہ ہے کہ اگر جتنا جلدی آپ چیزوں کو بنا سکتے ہیں، شپ کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو آج کل کے دور میں وہی مطلب کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سروائیول کی طرف ہے. ابھی ہماری جو کرنٹ پریکٹسز ادھر چل رہی ہیں آفس میں، تو وہ یہ ٹیمپلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو مرج کر کے، لائک کنٹینٹ وغیرہ اے آئی کی ہیلپ سے لے کے، بڑی منیمم انفارمیشن کلائنٹ سے لیتے ہیں، جسٹ ان کی کانٹیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے، یا اگر کہیں پرائسنگ وغیرہ مینشن کرنی ہے. دیٹس اٹ. جی عمیر بھائی، ہماری تو ایسے چلتی رہیں گی. آپ کیا السلام کہیں گے؟ علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. اچھا، ایک کی بات ہو رہی تھی تو ایک چیز جو کہ میں نوٹس کیا ہے، اور پاکستان میں تو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ 1 to 5% اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. بٹ جس طرح گلوبلی یا پھر ہمارے آس پاس کے کنٹریز میں ہے، اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے. ابھی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں اے آئی ٹولس کی کہ ہم اس کو کس طرح ٹرین کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ورک فلو میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے ویب سائٹس کیسے بنا سکتے ہیں آن لائن. بٹ ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں اور میں نے اس دن نوٹس کیا کہ جو اسپیشلی لوگ پروڈکٹس بناتے ہیں، کمپلیٹ پروڈکٹس بناتے ہیں اے آئی کے تھرو. اب میں اگزامپل دوں گا، میں نے بھی اپنا فرسٹ پلگن جو ہے وہ اے آئی کے تھرو گوگل اینٹی گریوٹی کے تھرو بنا لیا، اور پھر وہ ورڈ پریس پہ اپروو بھی ہو گئے. دوسرا ابھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں، لیکن فی الحال یہ ہے کہ اپنے کہ جب میں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ لوگ پروڈکٹس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور وہ پلگنس کی صورت میں، وہ تھیمز کی صورت میں، وہ ٹیمپلیٹس کی صورت میں. اور میں ابھی کل یا پرسوں دیکھ رہا تھا جو فلوئنٹ فارم کے جو سی ای او ہیں شاہ جہان، تو اس نے ایک اسکرین شاٹ اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ ہماری جو کلاؤڈ میکس کی جو پلان ہے وہ اس کی لمٹ جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ کیوں نہیں ہے پاکستان میں، اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا ہم جو سینئرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، کیا ہم اے آئی کی مدد سے ایک فل فلیجڈ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. اسپیشلی میں بات کروں گا پلگنس کی. جی کوئی دوست اس کے بارے میں اپنا ان پٹ دینا چاہے؟ مراد بھائی آپ بتائیں کچھ. مجھے ادھر دوبارہ ریپیٹ کر لیں، مجھے اصل میں ایک ادھر میسج اور کال آ گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، میں چلیے. یہ کہہ رہا ہوں کہ اے آئی کی مدد سے ہم ایک فل فلیج پروڈکٹ بنا سکتے ہیں کمپلیٹ.
मेरे ख्याल से बना भी सकते हैं अगर हम कर्सर वगैरह के जैसे टूल इस्तेमाल करें तो उससे हो सकता है पॉसिबल। बाकी जो मैं बताता हूँ इसका ना। जी 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 मेहर भाई, इसमें मैं अभी शायद स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम इधर कंपनी में अपना एक क्लाइंट के लिए मल्टी सर्विस सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें एस्टिमेशन भी है और डाटा इनपुट भी हो रहा है, सेव भी हो रहा है, और अप्रोक्सीमेटली कोई 100 प्लस जो फाइल्स होंगी वो कंपाइल कर रहे हैं, और सारा कुछ डेटाबेस में सेव भी हो रहा है। तो इतना बड़ा वो सिस्टम है। वो वैसे जब मैंने डेवलपर से एस्टिमेशन का पूछा तो वो कह रहा था कि इस तरह का सिस्टम बनाने में मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम टेस्टिंग में 1 साल का टाइम रिक्वायर होता है। तो वो क्या, मतलब हमें इसमें जो हेल्प हो रही थी वो कर्सर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो दैट मीन्स के अब एफिशिएंसी देख लेना काम की। काम तो वही है जो आपने अगर मैनुअली करना हो, एक अच्छा अगर आपके पास डेवलपर है तो वो एआई टूल को बड़ा एफिशिएंटली यूज़ करते हैं कि जो प्रोडक्ट आपकी 1 मंथ में रेडी होनी है वो क्या पता आपको 1 वीक में या 10 दिन में रेडी करके दे दे। तो डिफरेंस आप देखें कि कितना उसमें आ रहा है। ठीक है। तो ये डेफिनेटली इसकी तरफ ही अगर मूव करेंगे तो ही आगे सर्वाइवल है। मैं बेस्ड अपॉन, शायद आप तो खुद सोलो कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग इधर काम। मैं रिसेंटली तकरीबन कोई, हमें ये इस मई में हाँ जी मई में हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है उसकी, मतलब कि प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए। तो जो भी चीज़ें मैं खुद फेस कर रहा हूँ तो उस हवाले से मैं बेहतर गाइड कर सकता हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अभी। तो शायद अगर मैं 2024 या 23 में स्टार्ट करता तो वो इश्यूज या चैलेंजेस मुझे ना आते, क्योंकि उस टाइम मेरा अपना एक वर्क फ्लो भी था। ठीक है। और इतना एआई का भी सिस्टम नहीं था और बाकी सारे मामला। अब तो ये सूरत हाल है कि जो क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, उनके रेफरेंस से जो काम आ रहा है उनसे गुजारा हो रहा है। ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि सर्विसेज को क्विक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इससे कैसे है, अब मेरी समझ में नहीं आ रही चीज़ कि हम किस तरह सर्वाइव की तरफ जाएंगे। तो उसका जो सलूशन मैंने मतलब अभी रिसेंटली ट्राई कर रहा हूँ वो यही है कि शायद ग्रुप में भी मैंने चीज़ें शेयर की थी आप लोगों के साथ, कि जो ब्लॉगिंग की तरफ से भी, मतलब मेरी एसईओ की टीम इन हाउस है, उधर उधर जा रहे हैं, और साथ में जो है अपना मैं डेवलपमेंट की टीम, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम थी उसको भी बिल्ड किया है। उसके हवाले से भी कुछ प्रोजेक्ट्स क्लाइंट के हैं और कुछ अपने भी सिस्टम्स बना रही हैं। और इसके साथ साथ जो है दूसरे कुछ इंटरव्यूज हैं उनको तैयार कर रहा हूँ, लाइक एक वीडियो एडिटर है उसको तैयार कर रहा हूँ, तकरीबन कोई 3 मंथ उसको क्लाइंट वर्क, मतलब कि अपना भी उसको कुछ चैनल्स वगैरह और अकाउंट्स वगैरह डेवलपमेंट वगैरह इस हवाले से लगाया हुआ है। बट मेन पर्पस यही है कि मल्टीपल इनकम सोर्स होंगे तो ही गुजारा होगा। अदरवाइज एक टाइम आएगा कि ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके हैं उधर से काम थोड़ा बहुत आ रहा है, गुजारा हो रहा है, और वो भी जाता रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी कस्टमर है उसको जब तक आपकी नीड है, मतलब जो चीज़ उसको नहीं आती वही आपसे करवाएगा। क्लोज अब देखें कि मेरे जो क्लाइंट हैं अपना कंटेंट राइटिंग का काम सब कर लेते हैं। ठीक है। वो यहाँ तक है कि उन्होंने भी उनको भी पता है कि ये सारे चैट जीपीटी के थ्रू ही कंटेंट करवाते हैं, कोई भी अपना नहीं करता है, या जो भी एआई टूल यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी क्या करते हैं कि अपना कॉन्टेक्स्ट मेमोरी सेव करवाते हैं एआई को, और उसके अकॉर्डिंगली जो मर्जी लिखवाते जाते हैं। सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी हो या प्रोजेक्ट की जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, या जो भी स्केच करने हैं तो वो खुद से कर लेते हैं। तो पहले ये एक फुल फ्लैज जो है ना वो होते थे, एक जॉब होती थी कि किसी ने लीगल डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवानी है तो उसके लिए अलग से सर्विसेज होती थी।
ویب سائٹ پہ اس کی رائٹنگ کروانی تھی تو اس کے لیے الگ سے ہوتا ہے. تو اب سمجھ لیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ سروسز جو ہیں وہ ناپائید ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی طرف ہے نا اے آئی ٹولس کی طرف زیادہ تر شفٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو. اچھا سمندر ہے. اچھا فہد بھائی اس میں نا یہ دیکھیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو. ہمارے پاس موسٹلی جو ویڈیو آئے تھے صرف ایک دو کے علاوہ باقی سارے بلینک جو کورا کاغذ نہیں ہوتا وہی تھے. تو سمجھ لیں کہ ہمیں 6 سے 8 ماہ ان کو اس چیز پہ ٹرین کرنے پہ ہی لگ گئے ہیں. اب جا کے کچھ مطلب انٹرمیڈیٹ لیول پہ یا کچھ پروفیشنل ہوئے ہیں جن کو ہم ایزیلی کام سائن کر دیتے ہیں. اب یہی ہے کہ جب تک آپ نے اپنے آپ سے کام کروانا ہے ٹرین آپ کو خود کرنے پڑیں گے. ایسا ہی ہے. میرا بھی نا مطلب جتنے بھی میں نے انٹرنی ہائر کی نا تو اس میں سے بہت سے جو ہے وہ لانگ ٹرم ہمارے ساتھ چلے ہیں. جو ایکسپیرینس بندہ ہم لیتے ہیں نا وہ صرف 2-3 مہینے چلتا ہے, وہ آگے اور بھی اپرچونیٹی دے رہا ہوتا ہے تو وہ 3-4 مہینے سے زیادہ ٹکتا نہیں ہے. اور مہربانی جس طرح پہلے بات کی تھی اس میں بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی موٹی چیزیں ابھی مطلب چھوٹی موٹی ایپس تو بن جاتی ہیں وائب کوڈنگ کے ذریعے. گوگل اے آئی اسٹوڈیو سے لوگ بنا رہے ہیں, لیکن ایک پروفیشنل ٹول یا سافٹ ویئر وہ بھی جو ہے میں بھی 1-2 مہینے میں اسے لگیں گے, یا ہم اس کو پارٹس میں بنا سکتے ہیں. اگر ایک اچھا ڈیولپر ہے وہ پھر ایک کمپلیٹ کسی بھی مطلب اپلیکیشن ہو گئی یا سافٹ ویئر ہو گیا یا کوئی بھی ایسی چیز ہے نا وہ خود سے بنا سکتا ہے اے آئی کی ہیلپ لے کے. لیکن بڑے پروجیکٹ میرے خیال میں ابھی پاسبل نہیں ہے, لیکن 1-2 مہینے تک انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز آ جائے تو اس میں ہم کمپلیٹلی جو ہے شاید ہماری بھی ضرورت نہ رہے ہمارے کلائنٹس کو کہ ہم وہ چیز خود ہی بنا لیں گے. جی ایسے ہی ہے. مطلب بہت ساری چیزیں سلولی کلائنٹ جو ہے اپنے ہینڈل کرتے جا رہے ہیں, اور جب تک یہ ہے کہ ہم بھی اگر اڈاپٹ کرتے جائیں گے چیزوں کو تو ہوپ فلی یہ ہے کہ ہمارا بھی فل اسکن ان دا گیم رہے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے اے آئی ٹول ہے تو ہم بھی اگر اپنی سروسز کو اس حوالے سے اڈاپٹ کرتے جائیں گے, ایکسپینڈ کرتے جائیں گے, اس میں ویریشنز لے کے آتے جائیں گے. اب دیکھیں نا جس ہر کسی کو ایون کسٹمرز کو بھی اے آئی کا کریز ہے. ٹھیک ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم ان کو ایک ایسی سروس دیں کہ ہم آپ کو اے آئی پاورڈ جو ہے نا ویب سائٹ بنا کے دیں گے. مطلب کرنے اس میں کیا ہے اے آئی پاورڈ یہ ہوا کہ کوڈ جنریٹ کر کے آپ کو کر دے, یا پھر اس میں یہ ہے کہ N8N کے جو چیٹ بوٹس ہیں ان کو انٹیگریٹ کر دیں, یا اس طرح کا کوئی بھی ایسا چھوٹا موٹا سولوشن جو ویب سائٹ پہ اے آئی کی انٹیگریشن ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کے لیے آپ کو اچھی اماؤنٹ پے کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے, unless until کہ ہم ان کو ایک ٹیمپلیٹک سائٹ بنا کر دے دیں, چاہے اس میں آپ کو ٹائم بھی زیادہ لگے. تو اس حوالے سے اگر آپ چیزوں کو تھوڑا اڈاپٹ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہوگا. ایسے میرے ہی گھر میں میں ایک اور دوست بھی ہیں, وہ بھی بات کر لیں کہ ہم نے دونوں ہی سیشن کمپلیٹ کرنے. میں تھوڑا سا دفعہ کرنا چاہوں گا. ابھی میں کوشش کر رہا ہوں اپنے آپریشن مینیجر کو بھی کہا کہ نا اے آئی والے بندے انٹرنی ہائر کریں 2-3, جو اے آئی چیٹ بوٹ ہو گیا, واٹس ایپ کے جو ہوتے ہیں چیٹ بوٹ وغیرہ ہو گیا, اس کے علاوہ اے آئی آٹومیشن N8N اور بھی مطلب اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان پہ مطلب نا اور کورسز وغیرہ کافی ہم نے کیے ہوئے ہیں, وہ ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. یہ کہ 2-3 مہینے میں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آگے پھر نا ہمارا سیٹ اپ کو آگے لے کے چلے. ورڈ پریس کے ڈیولپر بھی ہیں ہمارے پاس, ان کو بھی میں نے ویسے یہی چیز سمجھائی کہ آپ اے آئی کے حوالے سے بھی مزید اپنی لرننگ سٹارٹ کریں. ڈیزائننگ والا کام وہ تو ہمارے ہاتھ سے ایک طرح سے نکل گیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے. اے آئی سے ہم ویب سائٹ بنا کے دے سکتے ہیں. اور ابھی کچھ ویڈیوز بھی میں نے دیکھی تھی, اس میں پہلے تو جیسا کلائنٹ سے میری بات ہوئی تھی تو اس نے مجھے گوگل اے آئی اسٹوڈیو کا بتایا, میں نے پھر اس کے بعد اینٹی گریوٹی کا دیکھا, پھر ایک اور ویڈیو دیکھی کہ وہ اس میں وہ ایلیمنٹر کی جیسن فائل بنا رہا ہے اور وہ وہی چیزیں مطلب ایلیمنٹر پہ بھی ڈائریکٹ اپلائی کر رہا ہے. تو
آگے مزید 1-2 مہینے میں تو انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا ڈائریکٹ ایلیمنٹر کی ٹیمپلیٹ ہی ہم نا وہ بنا لیا کریں گے اپنے ورڈ پریس میں، وہ امپورٹ کر لیا کریں گے. تو ڈیزائننگ والا کام ہمارا ختم ہو گیا ہے، بس اب ٹیکنیکل چیزیں رہ گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے 1 سال تک ہمیں اس کی ضرورت، کلائنٹ کو ہماری ضرورت پڑتی رہے. اگر ہم یہ ڈیبگنگ کرتے رہیں، ٹربل شوٹنگ کرتے رہیں یا اس طرح کے مزید کام ہیں، وہ ہو سکتا ہے 1 سال تک مزید چلیں. اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا تھیم بنتا ہے ہمارے ساتھ، کس سیٹ. اچھا مراد بھائی، یہ دیکھیں نا، یہ ابھی جسٹ میں ٹیسٹنگ کر رہا تھا. جی اب دیکھیں اس طرح کی ویب سائٹ بنانے میں آپ کو جو ایک پروفیشنل ورڈ پریس ڈیولپر ہوگا نا، تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. جی جی لائک اس کو 2 گھنٹے تو لازمی لگیں گے اتنی ڈیٹیلنگ میں کرنے میں. تو یہ سمپل ایک پرومپٹ سے میں نے کیا ہے. پرومپٹ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ اے آئی اسٹوڈیو ہے، اس کو میں جی نے جی یہ والا پرومپٹ، ٹھیک ہے، یہ پرومپٹ دیا ہے. اور یہاں سے میں نے گوگل، ہاں یہاں سے میں نے ڈیٹیلز نکالی ہیں اس کی. لیکن اس کی ویب سائٹ کافی آؤٹ ڈیٹڈ تھی، تو میں نے صحیح. یہ ساری کاپی کر کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ اور یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اب اس کو جو ہے یہ میں کوڈ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سرور پہ اپلوڈ کر دوں یا نیٹلیفائی پہ کر دوں تو وہ پاس آ جائے گا. میں یہاں پہ جو ڈپلوائز ہیں وہ کرتا ہوں کچھ ریسنٹلی میں نے کیے تھے. جی جی. اوور ویو پروجیکٹس میں. اینڈ اچھا جی. یہ، ہاں جی، یہ ایک ہے سائٹ ابھی ریسنٹلی میں نے بنائی تھی. یہ سارے جسٹ ایز اے سمجھ کہ میں ٹیسٹنگ کر رہا تھا، تو ایک میں نے کہا اچھا طریقہ ہے، چلو نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اس سے پہلے نیٹلیفائی کا میں نے جسٹ اکاؤنٹ بنایا تھا، مجھے نہیں آئیڈیا تھا. جی جی. یہ وہ اکاؤنٹ ہے، ویب سائٹ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا اسٹارٹنگ میں، کہ مجھے اس کا یو ایس اے کا ایک لوکل بزنس ہے فٹنس کا، ان کی ویب سائٹ ڈاؤن لوڈ. تو یہ میں نے کیا کیا، ان کو بنا کے یہ والا شیئر کیا. وہ مطلب ان کا پہلا رسپانس یہ تھا کہ واو امیزنگ، ٹھیک ہے. تو ابھی ان سے بات چیت چل رہی ہے، ہوپ فلی کوئی ڈیل کریک ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا سسٹم بن جائے گا. اسی طرح ایک میں نے ریسٹورینٹ کا یہ والا ٹرائی کر رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں اب اتنی ڈیٹیلنگ میں یہ دیکھیں، یہ سارا گوگل کا جو نینو بنانا ہے اور باقی جو سارے ٹولز اس میں آ رہے ہیں نا اے آئی کے، اس کو مطلب مرج کر کے تھا. اس میں بس ایک ایشو ہے ابھی جو میں اس میں فیس کر رہا ہوں، کہ وہ یہ میموری کانٹیکس ہے نا اس کا بڑا لو ہے. وہ جلدی میں چیزوں کو بھول جاتا ہے. جس طرح چیٹ جی پی ٹی یا دوسرا ہے نا کلاؤڈ، وہ یاد رکھتا ہے. اس میں آپ کو بس ایک دفعہ یہ ڈی ٹریک ہو گیا تو اب لوگ پھر نہیں ہوتا. تو اس لیے سارے دن میں نے کہ ساتھ ساتھ میں اس کو ڈپلائی کرتے جائیں ادھر اپنے کیا کہتے ہیں گٹ ہب پہ، تو آپ کے پاس وہ بیک اپ کے طور پہ بھی چیزیں آتی رہی. اچھا، جس طرح آپ نے ابھی بات کر رہے تھے نا کہ تھیم فورس پہ یا کو کہیں سیل کر سکتے ہیں، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا جرا ایس ٹی وغیرہ پہ جو ہے لوگ سیل کرتے ہیں اپنی نا ڈیجیٹل پروڈکٹ، تو یہ بھی ہم نا سیل کر سکتے ہیں اے آئی کی، یا پھر اپنی ایک مارکیٹ پلیس بنا سکتے ہیں کہ اے آئی جو لینڈنگ پیج ہے وہ ہم سیل کر سکتے ہیں. ان کی پرائسز بھی $1 $2 ہو سکتی ہے، تو لوگ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی ایٹسی پہ، گمروڈ پہ اور اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں نا، وہاں جی پہ آپ ایک سنگل لینڈنگ پیج ہے. لائک پلمبنگ کے بزنس کو آپ ٹارگٹ کر لیں، جی اس جی کی بڑی سمجھ لیں کہ مارکیٹ ہے جس میں آپ اچھا خاصا آپ کا ڈیٹا جو ہے نا اس کی طرف جاتا ہے. اچھا اس میں کیا کریں، آپ ایک اچھا سا ویب سائٹ بنائیں، ٹھیک ہے، اے آئی کوڈڈ کا ہو جائے یا ایلیمنٹر کا ہو جائے یا سم اور جو بھی ہے کہ ایزی پلگ اینڈ پلے والا آپشن ہو. کلائنٹ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کرے اور اپنے ویب سائٹ میں یا سرور پہ اپلوڈ کر دے. ایون تو کہ آپ اس میں چھوٹی گائیڈ بھی اس کے ساتھ انکلوڈ کر دیں کہ آپ نے اپلوڈ کیسے کرنا ہے. تو وہ $3 $4 $5 میں $10، ایون $10 تک $20 تک بھی لوگ پے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بٹ آپ کیا کرتے ہیں، تھوڑا اسمارٹلی پلے کر لیں کہ اس میں فنل بلڈ کر لیں. جی جی ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس میں تھوڑی گیم ہو سکتی ہے. آپ
ساتھ میں مینشن کر دیں کہ اگر آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے اس میں انسٹال کرنے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے یا سپورٹ چاہیے جی تو ہوں، اس نمبر پہ یا اس کانٹیکٹ پہ ہم سے رابطہ کر لیں. اس جی جی سلائڈ میں چیزیں مینشن کی ہیں. ہوں، تو ونس وہ آپ کے کانٹیکٹ میں آ گیا کلائنٹ تو سمجھ لیں کہ آپ اس کو جس طرح مرضی آگے لے کر چل سکتے ہیں. ہوں، ایون تو جیسے کوئی لوکل بزنس اونر ہوگا تو اس کو اپنے بزنس کو مارکیٹنگ کرنے کے لیے بھی کوئی سروس چاہیے ہوگی جی آپ جی کے پاس یا آؤٹ سورس کر سکتے ہیں سروسز کو لوکل ایس ای او کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو. تو وہ بھی ایک اچھا اس میں ریکرنگ ماڈل بن سکتا ہے. لائک اب 3 سے 400 ڈالر میں آپ نے ایک ویب سائٹ پورا اس کے سیٹ اپ کر کے دے دیا اس کو. جی جی ٹھیک ہے. اب اس کو ریٹینر پہ رکھنے کے لیے آپ کیا کریں اس کو $100 ٹرانسفر کروا دیں کہ ہوں، $100 میں یا $150 پر منتھ کے حساب سے میں آپ کی یہ آپٹیمائزیشن کروں گا لوکل ایس سی او کا سوشل میڈیا ہینڈلنگ کروں گا یہ سارا کچھ جو بھی آپ چیزیں کر سکتے ہیں. جی تو یہ کوئی اس میں بڑی بات بھی نہیں ہے. آپ ایزیلی سے اسے اپنی اچھے جو ارننگ ہے ان کو گین کر کے ساری چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں. ایسے ہم کرنٹلی یہی ماڈل پہ اپلائی کر رہے ہیں جو لوکل بزنس ہیں اگر ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ چل رہا ہے کہ ایک منتھلی فکسڈ اماؤنٹ لگا ہوا ہے ان کے پاس اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریٹینر پہ کچھ اماؤنٹ آ رہی ہوتی ہے کچھ بیسک چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. پھر ان ہوں، کو ایسے بھی ریٹینر پہ رکھنا ہے کہ اگر ایک منتھ اچھا لگا وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلا منتھ بھی آپ کا اتنا ہی اچھا لگے. ٹھیک ہے. وہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 2 ہی اسٹریٹجیز اور میتھڈ ہے نا وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کے پاس اگر سروسز ماڈل پہ ہی اسٹک رہنا ہے تو پھر ریٹینر کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. ہوں، وہ آپ کا سمجھ لیں کہ سروائول اور ایٹ لیسٹ آپ کو ایک وہ دے گا منیمم جو آپ کا ہوتا ہے نا ایکسپیکٹیڈ اماؤنٹ جو کیش فلو کا ہے وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سائڈ پہ آپ اپنے کچھ پروڈکٹس بلڈ کر لیں. پروڈکٹس کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں ڈیجیٹل ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی انویسٹمنٹس ہو سکتی ہیں جس سے کچھ منتھلی آپ کو آتا رہے. ٹھیک ہے. پورٹ فولیو ڈائیورسفائی کی طرف جائیں. ایسے ہوں، اسمارٹ انویسٹمنٹس کہہ سکتے ہیں. اب اگر جس طرح کے امیزان والوں کا میرا بھی کچھ اس میں ذرا اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. امیزان والوں کا سنا ہے کہ اچھا ان کا سسٹم ہے انویسٹمنٹ پلان جو دیتے ہیں وہ اس پہ بھی اگر آپ مطلب کچھ اماؤنٹ وغیرہ رکھوا دیں اور ان کا منتھلی بیسس پہ پروفٹ وغیرہ آتا ہے تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح گولڈ وغیرہ میں یا کچھ اس طرح اسٹاک میں انویسٹ کر لے بندہ جو 3 to 6 months کے لیے آپ اس کو ایک پورٹ فولیو کے طور پر لے کر چلیں تو وہ بھی چیزیں ہیں. مین چیز یہ ہے کہ یار ایک سے زیادہ جو ہے نا انکم سورس ہوں تو ادروائز یقین کرو بہت سروائیول آگے مشکل ہونے والا ہے. ایسے ہی ہے ابھی تو آج یہ جو کہ لائف جو ہمیں گزرا ہے وہ بہت مشکل گزرا ہے. ہوں، میں بھی سوچتا ہوں کہ میں نے اپنا آفس اگر میں 2012-13 میں بنا چکا تھا تو کافی مجھے نا بھی تک ایکسپیرینس بھی ہو جاتا فائدہ بھی ہوتا کیونکہ میں خود 2017-18 تک تو فری لانسنگ کرتا رہا ہوں. پھر میں نے ادھر ادھر تھوڑے پنگے لیے ہیں تو یہ تھا کہ اگر شروع سے ہی میں اس طرف آتا نا تو کافی حد تک ہے نا اب چیزیں نا سیکیور ہو جاتی. اسٹرگل لائف چل رہی ہے جتنی بھی ایجنسی ہیں سب کو آگے نا اپنا مستقبل جو ہے وہ تھوڑا تاریخ نظر آ رہا ہے اور اس کے لیے اس ہاں حوالے جی سے ایسے انشاءاللہ ہی ہے نا بالکل. جیسے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے لیے کسی ایک چیز پہ اگر آپ اسٹک رہ ہی نہیں سکتے. جی جی سروسز ماڈل پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہوں، سروسز ڈے بائی ڈے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. جو سروسز آج کے لیے ویلڈ ہیں نو ڈاؤٹ کہ کل کوئی ایسا ٹول آ جائے جو اس کو بالکل ہی ختم کر دے مطلب آپ کو نیڈ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. جی تو یہ چیز ہے لائک پہلے آپ دیکھیں نا کہ گرافک ڈیزائننگ کی ایک فل آن سمجھ کہ اے ٹو زی ایک بڑی ہائی فائی سروس ہوتی تھی جی کہ جی آپ نے کسٹمر کو اچھا پریمیم چارج بھی کرنا ہے اور مطلب آپ کو نخرے بھی آپ کے کلائنٹ اٹھاتا تھا کیوں کیونکہ آپ ان کے لیے گرافکس وغیرہ کرتے تھے. اب کیا ہے
जो बेसिक लेवल की इवन इंटरमीडिएट हाई एंड डिज़ाइन भी अगर उसने बनाना है ना, तो वो पहले जेमिनी ग्रोक या इधर उधर से पंगे लेकर फिर ही आपके पास आता है, अगर उधर से उसको सेटिस्फाइंग टेक्निकल रिजल्ट नहीं मिलता तो। ठीक है, बस देख लें, काम की इंटेंसिटी देख लें कि पहले क्या लेवल था तो अब क्या लेवल है। ऐसे ही ये अब्दुलरहमान साहब हमारे साथ बैठे हैं, चुपचाप बस बातें सुन रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस जो भी लड़के हैं ना वो माशाल्लाह। माशाल्लाह। माँ भाई बताएं यार कुछ। माँ भाई कैसे हैं, मुंह मुंह करके बैठे हैं। हमान भाई भी माशाल्लाह से छुपे रुस्तम है। ये जब तो ये हमारे गुरु होते हैं एक तरह से ना, इनके वो एक्सपीरियंस हुए हैं। नहीं इनका भी लगता है वो सेटअप है ना, होस्टिंग वाला सेटअप इनका भी है। हमारे भाई का हाँ हाँ। होस्टिंग का तो मुझे नहीं कंफर्म, बाकी माशाल्लाह से काफ़ी ये ना प्लान या प्रोडक्ट्स वगैरह बना चुके हैं। अच्छा अच्छा सही माशाल्लाह। एक कासम भाई हमारे दरमियान है, ये नहीं बात करते, इनको ज़रा हला शेरी दें। जी ये भी जी टेक्निकल काफ़ी गुरु हैं, हम्म, हमें एसईओ की गाइडेंस चाहिए सर। हम्म, इसका ड्यूरेशन कितनी होती है मुराद भाई, ये 40 हाँ 45 मिनट की होती है, तो मे बी 5-10 मिनट रह गए। या आपकी तरफ कितना हाँ पता, हाँ आपकी 15 मिनट 15 श्योर मिनट है। है, 60 जी मिनट जी जी हाँ हाँ ऐसे ही है। हाँ, ठीक है। अच्छा तो वैसे आगे कोई सजेशन दे दें कि इस तरह का जो सेशन है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें कोई प्रिपरेशन करनी हो या क्या आपकी सजेशन है उसके बारे नेक्स्ट में से अब्दुल वहीद भाई को दोबारा लेते हैं ना, कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। आप ये मतलब में। उनको अब्दुल वहीद भाई ने फोमो जी फोमो क्रिएट कर देना, अल्लाह के बंदे सबको डरा देना। नहीं, वो डराना है ना कि बंदे को आगे पता तो चले कि आगे हमारे कौन कौन सी मुश्किलात आ रही हमारे पास, तो बंदा वो डरा इतना डरा देते ना कि बंदे का थरा ही निकल जाता है, पता नहीं ये सब कुछ खत्म ही होने वाला है। एक दिन हारून भाई का लाइव ले आते हैं और हाँ तो चलो देख लेते हैं कि जो भी नेक्स्ट सेक्शन के लिए कोई अवेलेबल हो तो उस वाले से थोड़ी प्रिपरेशन भी कर लेंगे। और जो अनाउंसमेंट होगी ना, ये तो बस सडन था ना, तो बहुत सारे लोग ये मिस कर देंगे, सुबह मैसेज कर रहे होंगे कि जी हमें नहीं बताया, ये है वो है। अच्छा तो कोई नहीं, चलो इंशाल्लाह आगे से इसकी तरह प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा चलो थोड़ा समराइज कर देते हैं ये जो भी यहाँ पे डिस्कशन हुई है, जी जी ताकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख ले तो उसके लिए ज़रा आसानी हो जाए। जी मेन चीज़ यही थी कि हम ज़रा डिस्कस कर रहे थे कि एआई किस तरह जो है ना आपके लिए बेनिफिशियल है या आपके लिए नुकसानदेह है, या क्या इसमें आगे वे फॉरवर्ड क्या है, और इसमें मल्टीपल इनकम सोर्स जो है आपको कैसे बिल्ड करने हैं, और एआई से प्रोडक्टिविटी किस तरह लेकर आनी है। जो काम आप मतलब कि मैक्सिमम टाइम में करते थे वो अब उसको वेरी शॉर्ट और फास्ट डिलीवरी की तरफ जाएंगे विदाउट उसका जो भी सारा कुछ। ठीक है तो यही है, बट मेन चीज़ यही है कि आप अपना मैक्सिमम इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई करेंगे तो ही आगे सर्वाइवल है, अदरवाइज एक इनकम सोर्स से मुश्किल है। इसके लिए कुछ सजेशंस कुछ आइडियाज़ शेयर किए थे मुराद भाई ने भी, और मैंने भी कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं कि लाइक जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें अगर आपके पास कुछ इंटर्नीज ऐसे हैं जिनको आप एसईओ का काम करवा सकते हैं, कुछ ब्लॉग सेटअप करवा सकते हैं, या कोई साइट पे चैनल्स वगैरह स्टार्ट करवा सकते हैं, एआई ऑटोमेशन शुरू करवा सकते हैं, कुछ भी ऐसा शुरू करवा सकते हैं जिससे विद इन 2 to 3 मंथ्स आपके पास
ایک ارننگ سورس ایکسٹرا اسٹارٹ ہو جائے تو وہ آپ کے لیے بڑا ایک بینیفیشیل ہوگا آگے چل کے. ابھی تو شاید آپ کو اس کا اتنا زیادہ مطلب رزلٹ نظر نہ آئے، بٹ آفٹر 3 to 4 months جیسے ہی وہ میچور ہو جائے گا پروجیکٹ یا جو بھی انٹرنیز ہیں، تو ایک تو وہ آپ کے لیے سروسز، نئی سروسز نکل آئیں گی. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے کہ آپ کے پاس کچھ جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہوں گے تو اس سے کچھ نہ کچھ انکم نکل آئے گی. تو ریکرنگ انکم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے نا مشکل ہے، کیونکہ ایکٹیولی کلائنٹ فائنڈ کرنا ایک بڑی ہیکٹک جاب ہے. اس کے لیے چاہے آپ ایک اپنے پورا بزنس ڈیولپمنٹ کا بندہ بھی رکھ لیں، پھر بھی وہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک منتھ میں 3 سے 4 کلائنٹ اچھے کلوز کر لیا آپ نے تو نیکسٹ منتھ وہ بالکل ہی آپ کا خالی چلا جائے، تو اس میں پھر آپ کے پاس سیلریز بھی فکس بھی مینیج کرنی پڑتی ہیں، جو کہ مطلب اگر آپ کچھ ایک ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں، اگر اس کی مثال دوسرے سولو ورک کر رہے ہیں تو سولو میں بھی ایسے ہی ہے کہ خرچے تو کم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انکم کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے. تو اس انکم کے کم یا زیادہ کی جو فلکچویشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایک اپنی جو ویو لینتھ ہوتی ہے، جو نا جو دل کی دھڑکن کی ویو لینتھ ہے، اس کو اگر اسٹیبل کرنے کے لیے آپ کو اسٹیبل انکم سورس چاہیے. اسٹیبلٹی کیسی آئے گی؟ وہ یا تو آپ کے پاس ریٹینر اچھے ہوں، یا کوئی ایسی سروس پرووائڈ کر رہے ہوں جس کی سروس لوگوں کو ضرورت ہو. ٹھیک ہے. یا پھر آپ کی کچھ پروڈکٹس ایسی ہوں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو، یا لوگوں کو چاہیے، B2B چاہیے یا B2C چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہر طرح کا ماڈل یہاں پہ اپلائی ہو سکتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مین چیز یہی ہے کہ پیسے بننے چاہیے. پیسے بنیں گے تو پھر آپ کی مشکلات حل ہوں گی، کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے. پیسہ آپ کی کوئی سا بھی پرابلم جو ہے نا، اگر 100% نہ صحیح تو بہت ساری ایسی پریشانیوں کو سالو کر دیتا ہے جو آپ مطلب کہ امیجن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہی ہے کہ میکسیمم آپ اپنے اب فائنانس جو ہے نا ایک سبجیکٹو میٹر نہیں رہا. مطلب پہلے ہم اس چیز کو کرتے تھے کہ آپ اچھا اچھا جو ہے نا اپنی اسکل پہ فوکس کر لو. ٹھیک ہے. کام آپ کے پاس چل کر آئے گا. اب یہ صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ 7 سال سے اپنے ایکسپیرئنس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی ویب سائٹس بنا دی ہیں، اتنے کلائنٹ کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے، اسٹل ہمیں ابھی یہی مشکل فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ مطلب کہ کنسسٹنٹلی کام اچھا خاصا نہیں آ رہا. دیٹ مینس کہ ایک تو آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ وہ کرنی آنی چاہیے. اگر آپ خود بھی سولو بھی کر رہے ہیں یا ایجنسی اونر ہیں، جب تک آپ کو پیسے انکم کا سورس آف خود سے آئیڈیا نہیں ہوگا تب تک آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ پیسے آنے کہاں سے ہیں، اگلے منتھ کا کیش کہاں سے آنا ہے. اگر آپ جسٹ اپنی ٹیم پہ ہی سب کچھ رلایا کر کے بیٹھے رہیں گے تو بھی مشکلات ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے. تو پیسے اور بزنس گروتھ یہ آپ کے سمجھ لو کہ فنگر ٹپ پہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس منتھ کے ایکسپینسز کرنے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو آنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ادروائز جو ہے نا حالات ورسٹ آف دا ورسٹ کی طرف ہی جائیں گے. تو مراد بھائی کلوزنگ ٹائم پہ آپ اپنا ان پٹ دے دیں، پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ آپ نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتائی ہیں، اور انشاءاللہ اس جو نیکسٹ ہماری میٹنگ ہوگی انہی باتوں کو ہم لے کے چلیں گے کہ ہم آگے سروائیو کیسے کریں گے. فری لانسنگ ایک فری لانسر، ایک فری لانسر ایجنسی یہ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں، ان ٹاپک کو بھی آگے لے کے چلیں گے. ہمیں اے آئی نئی چیزیں آ رہی ہیں دوسرے کو، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گائیڈ کرتے جائیں گے. جو بھی نئے ٹول ہیں ہمارے کام آ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو اس کا ایکسپیرینس بھی انشاءاللہ وہ دیں گے. اور باقی بس یہی چیزیں ابھی ذہن میں. ٹھیک ہے. کوئی اور دوست اس میں اپنا ان پٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے کلوزنگ ٹائم پہ کر دے، پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں.
फवाद भाई, ये बहुत सारी ना हम कम्युनिटी के एक्सपेरिमेंट कर करके थक गए हैं कि एक नया ग्रुप बनाता है, 4 दिन लोगों की एक्साइटमेंट होगी, उसके बाद वो वही मेन ग्रुप में उस ग्रुप की डिस्कशन भी मेन ग्रुप में हो रही होगी। तो चीज़ों को जितना कम से कम रखेंगे ना, उतना ही फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन मैं भी वैसे चाह रहा था एक एआई का लाज़मी होना चाहिए, क्योंकि अभी ज़्यादातर मेरा भी फ़ोकस है ना एआई की तरफ है, बाकी दोस्तों का भी है। और हमें नहीं, ये ये है ना कि आप अपना डिस्कशन स्टार्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, सारे लोग उसमें फिर अपना इनपुट देते हैं। जी, अब जी। आपकी मिसाल दे दें ना कि 2-3 दिन पहले मैंने वो ब्लॉगिंग के कुछ स्क्रीन क्लिप किए थे स्टार्ट में, हुँ, तो हुँ। जो 3-4 दोस्त करते थे तो उन्होंने अपना इनपुट दिया ना उसमें, जी, जी। 3-4 लोगों ने उसमें इनपुट दिया, बाकी लोगों ने भी देखा होगा। तो हुँ, हुँ। आज ही आप किसी टूल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें, तो जी, जी। जिन जिन लोगों ने वो यूज़ किया होता है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हुँ, जिन्होंने हुँ। नहीं किया होता उनके लिए एक लर्निंग हो जाती है। हुँ, हुँ। तो ए डिस्कशन आप टॉपिक वाइज स्टार्ट करें, ना कि हर टॉपिक के लिए ग्रुप बनाते जाएं, तो जी। फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सब चीज़ों को। हुँ, ठीक है। मेरा ख्याल है कि और कोई इसमें अभी नहीं करना चाहता, हुँ। तो रिकॉर्डिंग का बताएं फवाद भाई, आपके पास कंप्लीट हो रही है? चलो इसको कंप्लीट करना ख़त्म करें। फवाद भाई बता रहे थे कि ना उनके पास ऑप्शन नहीं आ रही रिकॉर्डिंग की। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक हुँ। है, आपके पास तो हो रही थी ना हाँ, मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नासिर वाल भाई और मुराद भाई, मैंने ना ये एक नोट टेकर ऐप है पैथन के नाम से ना, तो जी, जी। इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, तो इसको मैंने ट्राई किया, मतलब इसको इनेबल किया हुआ, अभी भी इनेबल है। तो हुँ, मे हुँ। बी अब मुझे अब इसको पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि हो रही है रिकॉर्डिंग या नहीं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर हो जाती है तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ये वैसे ऑप्शन आपके ना यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्डिंग एंड टेकिंग नोट, और मेरे ख्याल से ये नोट जी जी पे इसकी कंप्लीट डिटेल भी आ जाएगी। जी जी, इंशाल्लाह अगर आ जाती है तो बेस्ट है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया इसको, अभी कल कल इंस्टॉल किया सही। है। मैं वीडियो का साइज देखूंगा, अगर ज़्यादा ना हुआ तो मैं भी नोट बुक ना एमएल पे इसको इसकी समराइज जो है वो टेक्स्ट भी मैं कोशिश हाँ हाँ, बेस्ट है। लूँगा, ताकि वो ग्रुप में हम शेयर कर दें। हाँ, वो भी हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं। तो हम्म, सही है, मेरे ख्याल से फिर इसको वाइंड अप करते हैं। जी ठीक है इंशाल्लाह। आपका कोई क्लोजिंग कमेंट है जी तो ठीक है। बता दें फवाद भाई, या कोई क्लोजिंग कमेंट है तो बता दें। मेरा कोई ऐसा कमेंट नहीं, बट मुझे ये है समझ लें कि मतलब ना क्योंकि मैं भी जिस तरह आपने कहा ना हर बंदा आजकल डर रहा है इस चीज़ से, तो मैं भी इस तरह से डर ही रहा था, और मेरे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और स्पेशली आपने कहा कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करो, वो एक बहुत अच्छी, लाइक मुझे अभी 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अब जाके मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं कि इनकम को डाइवर्सिफाई करना और इन्वेस्टमेंट करना हर एक चीज़ ना। तो बस देर आए दुरुस्त आए, तो इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलूँगा। ये स्टॉक मार्केट का भी मेरे ख्याल से ना एक है हमारे ग्रुप में, वो काफ़ी नॉलेज रखता है। किसी दिन ना मेरे कासिम भाई है या नहीं नहीं, नईम भाई हाँ हैं, हाँ, नहीं सही। तो उनका अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो जी जी। उनसे भी एक सेशन कंडक्ट करवा लेंगे। हाँ इंशाल्लाह इसी सही। तरह जी जी जो रहमत भाई हैं, वो जो टूल सेटअप करते हैं या ऑटोमेशन चीज़ों वाले में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, जी तो जी। उनका भी सेशन देख लेंगे। और भी जो जो दोस्त हैं, लाइक वो हैं जीएचएल के एक्सपर्ट हैं हमारे पास, इरफानुल्लाह खान साहब, जी जी। उनसे भी एक दो सेशन कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे ना, कि अगर किसी ने कोई नई स्किल को एक्सप्लोर भी करना है तो उसके लिए एक पाथवे क्या होना चाहिए। जी जी, जी जी फवाद भाई। अच्छा नासिर भाई, मैं मेरी एक सजेशन है कि हम ऐसा करते हैं, चलो ये आज अचानक से सेशन हुआ, लेकिन मैं भी अवेलेबल था, सब अवेलेबल थे, जो जो अवेलेबल था आ गया। तो हम ना एक एक ऑर्गेनाइज्ड हम एक वीकेंड पे रख लेते हैं सेशन, हर वीकेंड पे, जिस तरह भी आप लोग भी बात कर रहे थे ना, तो हम उस पे एक टॉपिक डिसाइड कर लिया करेंगे, उस पे एक हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि मैं जानता हूँ काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, ये कह लें कि वो वाइड कम्युनिटी है जो मेरे पास मतलब ऐड है, जिसमें इतने काम के लोग हैं, इतने सारे इकट्ठे हैं, मतलब कोई जो कम्युनिटी होती है एक आधा बंदा काम करता है, बाकी फारिग होते हैं।
تو اب اتنے سارے کام کے لوگ ہیں، ان سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی مل سکتا ہے، تو ہم ان کا ہر ویکینڈ پہ ایک سیشن آرگنائز کروا لیں تو وہ بیسٹ ہو جائے گا۔ آئی ٹھیک ہے جی، تھنک جی کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری فائنلی یہی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو دیکھ لیا کریں گے جس کی اویلیبلٹی ہوئی اس کو پہلے سے انفارم کر کے گروپ میں اناؤنسمنٹ وغیرہ بھی کر دیا جائے گا۔ میرے ذہن میں 2-3 دن سے یہ آ رہا تھا، لیکن اچانک پھر شام کو یاد آیا، میں نے پھر ناصر بھائی سے ڈسکس کیا، تو ہم نے کہا چلو آج پھر انشاءاللہ کر صحیح ہاں صحیح ہے۔ قاسم بھائی وحید بھائی کا بھی کروائیں گے، وہ ٹولز وہ ٹولز کے علاوہ بھی ان کے نا بہت سارے گفت کام ہیں جو وہ بتاتے نہیں ہیں، ہر کسی کو نہیں بتاتے۔ وہ بڑے چھپے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ دوستوں کا، اتنے شارٹ نوٹس تھینک یو پہ تھینک یو جی آئے۔ تھینک یو جی، تھینک یو، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔